یہ کامل لوگ جو سارے سلوک میں قرب کی منزل پر فائز ہو کر حد کمال کو پہنچتے ہیں اور اپنے محبوب کو پا لیتے ہیں، یہی کامل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کامل لوگ حقیقی راز سے آشنا ہوتے ہیں، جو حقیقی راز ہیں اس سے آشنا ہوتے ہیں، اس آشنائی کے بعد بے خود ہوتے ہیں، اپنے آپ سے آزاد ہوتے ہیں، حیران رہتے ہیں، حیران اس کے جلووں کی مستی میں گم ہوتے ہیں، اس کو حیرت کہتے ہیں، حیران ہوتے ہیں اور اس کی محبوبیت اور اس کے جلووں اور اس کے پیار اور اس کے انوار کی برسات میں مست ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں۔ دیکھو شرابی تھوڑی دیر کے لیے شراب کے نشے میں جب مست ہوتا ہے تو جو بکواس کرتا ہے، لغویات اول پھول بکتا ہے، وہ شرابی جو حرام شراب جو رب العالمین نے منع کی اور وہ شراب پیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ شراب پیتا ہے، خدا نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ شراب نہیں پیے گا، لیکن وہ گناہگار جس کے دل پر شیطان غالب ہے اور خوف خدا نکل گیا، وہ شراب پیتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے اور خدا کا عذاب بھی پیتا ہے۔ وہ شراب کیا پیتا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب وہ مست ہوتا ہے تو وہ اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا فعل حلال ہے یا حرام ہے، میرے سامنے ماں ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے، میرے سامنے بزرگ ہیں یا چھوٹے ہیں، جو منہ سے آئے وہی بکتا رہتا ہے، اس لیے کہ شراب کا نشہ اس کو مست کر دیتا ہے اور مستی میں عقل کھو دیتا ہے۔ لیکن یہاں جناب رومی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا لعنتی شراب آدمی کو مست کر دے تو بےہودہ کر دیتا ہے، آوارہ کر دیتا ہے، ناکارہ کر دیتا ہے، دین سے کنارہ کر دیتا ہے، بے ہوش تباہ برباد رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کے نور اور خدا کے عشق کا جام جب اس کے منہ سے لگے اور روح کے اندر وہ مستی اتر جائے تو پھر وہ ایسے مست ہوتے ہیں کہ دو عالم کو دیکھ کر بھی درمیان سے گزر کر خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور دو عالم سے آزاد ہو جاتا ہے، مست رہتا ہے ان جلووں کے اندر والا ہند، اور ہر وقت عشق میں ہی ڈوبا رہتا ہے، ہر وقت عشق ہی میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو منزل سلوک میں سبک سیر ہیں اور منزل سلوک کی کیفیات سے، اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہیں، عالم ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ حضرات گرامی سچ پوچھو تو یہ سارا طلب محبوب اور عشق کا سفر ہے۔ عشق کے سفر میں آدمی خود کو فراموش کر دیتا ہے، ایک کبھی جوش آتا ہے کبھی ہوش آتا ہے، لیکن وہ طلب میں کمال حاصل کرنے کے لیے اپنے محبوب پانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جوش بھی اسی کی طرف سے ہے، یہ ہوش بھی اسی کی طرف سے ہے، تاکہ طالب منزل پر پہنچنے میں اسے آسانی ہو۔ جب اسے آسانی ہو تو وہ سبک سیر ہو جاتا ہے۔ سبک سیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وزن کم ہو اور رفتار تیزی کے ساتھ طے کر جائے۔ باہر کیف جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ چنی حیران کے پشت سوئے وسط، بل چنی حیران کے غر کو مست زود۔ اللہ بنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو مست و حیران ہو گیا، اس کی مستی اور حیرانی کی کیفیت آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ یہ حیران اور مست دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا معبود نہیں ہوتا، جدھر پشت ہو جائے، جدھر منہ ہو جائے، جدھر جائے، مستی میں حیرانی میں ان کا مقام ہی نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کی منزل متعین ہے، جب یہ محبوب کے وصل کے تقاضوں سے مست ہوتے ہیں تو ان کا رخ، روح کا بھی، جسم کا بھی، روح کا بھی، دماغ کا بھی، دل کا بھی رخ اپنے محبوب کی طرف ہو جاتا ہے۔ بلاؤ تو نہیں بولتا، توجہ کرو اس اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ مست ہے، اس لیے کہ مست ہے، اور جس نے اس کو مست کیا ہے وہی اس کی نظر میں ہے، دوسرا اس کی نظر میں آئے گا ہی نہیں تو دیکھے گا کیا؟ پھر یہ حیران ہے، اور جو آدمی حیرت میں ڈوب جائے، جس سبب سے وہ حیران ہوتا ہے اسی سبب پہ نظر ہوتی ہے، اسی حیرت اس مرکز سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ تو حضرات گرامی یہاں وہ بہت بڑی خوبصورت بات کہہ گئے، نے چونی حیران کے، نے چنی حیران کے پشتس سوئے، نے چنی حیران کے پشتس سوئے، بل چنی حیران کے غر کو مست زود۔
ایسا حیران نہیں کہ اس حیرانی میں وہ محبوب کی طرف پیٹ کر دے، وہ حیرانی نہیں ہوتی، اس کو تو زبزب کہتے ہیں، وہ حیرانی نہیں ہوتی، وہ عالم دنیا کا نتیجے میں وہ منزل کھو بیٹھتا ہے، اسے حب دنیا، اسے قلب دنیا کے بعد جب نقصان ہوتا ہے، آرزو میں تکمیل نہیں ہوتی، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہ حیران ہوتا ہے، جب حیران ہو تو وہ حقیقت کی طرف پشت کر دیتا ہے۔ لیکن بلچنی حیران کے غر کو مست ہوش، یہ عاشق تو ایسا مست ہے کہ اسی کی محبت میں غرق ہے، اسی کی مستی لے کر آیا ہے اور اسی سے مستی ملی ہے، اسی کی طرف لے جانے کے لیے مستی ملی ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم جنتی ہمارے سامنے آئیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جب یہ میرے پیارے بندے جب میرے سامنے آئیں گے تو میں انہیں شراب طہور پلاؤں گا، وہ پاکیزہ شراب کہ جس کا نشہ انہیں اور میرے قریب کر لے گا۔ تو خداوند عالم اپنے وصل کی شراب جب پلاتا ہے تو وہ نشہ اس عاشق کو، اس نشہ ور کو محبوب سے دور نہیں رہنے دیتا، اور وہ اتنا باادب ہوتا ہے کہ سانس بھی اس کے ادب و یاد کے بغیر نہیں لیتا۔ یہ ہے وہ مقام عاشق۔ اور آخری شعر میں عرض کروں حضرات، یہ سارے نتیجے بیان کرنے کے بعد جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ محبت کا سفر بھی عجیب سفر ہے۔ اور جناب رومی نے ویسے اندازے کے ساتھ باتیں نہیں کی، مثلا انہوں نے کہا ہے کہ شراب میں نشہ ہے، تو انہوں نے شراب طہور کا مزہ چکھنے کے بعد لکھا ہے کہ شراب عشق میں مزہ ہے، شراب عشق میں لذت ہے، شراب عشق میں مستی ہے، شراب عشق میں حیرت ہے، شراب عشق میں نوید وصل ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں اور آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں، دیدن دانا عبادت ای بود فتح ابواب سعادت ای بود۔ دیدن دانا عبادت ای بود، یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو بچھڑ گئے منزل سے، ایک وہ جو پہنچ گئے منزل پر۔ جو منزل پر پہنچے ہیں انہیں دانا کہتے ہیں، اور جو منزل سے بچھڑ گئے انہیں نادان کہتے ہیں۔ جنہیں منزل مل گئی وہ دانا، جنہیں منزل نہیں ملی وہ نادان۔ یہاں دانا سے مراد عالم، لیکن وہ عالم جو حقیقت کے راز جانتا ہو، یہ نہیں کہ دو کتابیں پڑھ لے تو اس کو عالم کہتے ہیں۔ قدوری پڑھ لی، چربکایا پڑھ لیا، ہدایہ پڑھ لیا، صرف ناو کے چند ابواب پڑھ لیے، منطق کے چند اصول سیکھ لیے، اور اس نے اصول فقہ پڑھ لی، یہ نہیں، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو خدا کے راز کو سمجھ جائے، سبحان اللہ، جو رازدار خدا ہو جائے، جس پر حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، وہ عالم ہے۔ اس عالم کے لیے فرماتے ہیں دیدن دانا عبادتی ناز، کہ چونکہ یہ سلوک کی منزل ہے، اس سلوک کے راستے میں چلنے والے لوگ جب خدا کو پاتے، قرب کی منزل پر پہنچتے ہیں، یہ عالم اور دانا کہلاتے ہیں۔ ایسے عالم کو، ایسے دانا کو، ایسے صوفی کو، ایسے شیخ کو، ایسے پیر کو دیکھنا عبادت سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے وہ اس پر دلیل دیتے کہ سید عالم نور مجسم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ایسا دانا تمہیں ملے کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں فوراً خدا یاد آ جائے تو سمجھو کہ وہ مقبول خدا ہے، تو مقبول خدا کو دیکھنا گویا رحمت خدا کو حاصل کرنا ہے۔ فرمایا فتح ابواب سعادت بود، گویا ولی اللہ کا ملنا، عالم حقیقی کو ملنا، رازدار دی کو ملنا، رازدار رب العالمین کا ملنا، یہ سعادت ہے۔ جسے سعادت مل گئی وہ دنیا میں بھی سعید ہے، وہ آخرت میں بھی سعید ہے۔ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی سعادت مندی عطا کرتا ہے، اسے آخرت میں بھی سعادت مندی عطا کرتا ہے۔ یہ ولی اللہ لوگ، یہ دانا لوگ، یہ رازدار دی جتنے لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی با وفا ہیں، آخرت میں بھی با وفا ہیں۔ دنیا میں بھی ان کی دوستی کام دیتی ہے، حشر میں بھی ان کی دوستی کام دیتی ہے۔